لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیا کریں، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ جس شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا شکوہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس تک ہی نہیں ہوتا۔ عقابوں سے پرواز میں اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے، تب بھی کووں کا ان پر ہنسنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنی جسمانی طاقت کا نشہ نہیں اتر رہا تو پھر ہسپتالوں میں جا کر چیک کریں کہ کتنے طاقتور لوگ تھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی اب کسی دوسرے کے محتاج ہیں۔ خالی ڈگری تو ایک ایسا بے مراد سا کاغذ ہے جو صرف ہلدی اور نمک کے باندھنے کے کام ہی آ سکتا ہے۔ جب تک اسے رشوت، مکر، جھوٹ اور خوشامد کے پر لگا کر بے ضمیری کی پھونکیں نہ ماری جائیں، یہ کاغذ نہیں اڑتا۔ ہر انسان خوبصورت ہے، بشرطیکہ کہ دیکھنے والا خوبصورت انسان ہو۔ سوچ سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں، کیونکہ شخصیت کا حقیقی جوہر سوچ ہے، جلد کی رنگت نہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ماضی کے حوالوں سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی سوچ اور کردار مسلسل تشکیل میں رہتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند شخص کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں کرتے، بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ پوچھا گیا حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ کسی کے ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگ بہت جلد چلے جاتے ہیں، احساسات بہت دیر تک رہتے ہیں۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لیں۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ جہاں سے بھی گزر ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیج بوتے جائیں، تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے ہوئے نظر آئیں۔ خواہشات محدود ہوں تو ٹھیلے سے بھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات لامحدود ہوں تو پراپرٹی، گاڑیاں، پلازے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ سنو دیکھو، میں تمہیں کبھی غلط گائیڈ نہیں کروں گا کہ یار میں کچھ لوگ دوسروں کو یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے اخیر قسم کے سیانے لوگ ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارے کردار میں نہیں ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر جائیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت سی حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجئے مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو، دل دکھ جاتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔
धरती पे सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने कभी भी मुझे नाराज़ नहीं किया और किसी भी काम में मेरी नाफरमानी नहीं की, और जब मैं फ़ातिमा पर नज़र डालता मेरे रंज व गम दूर हो जाते थे। जो लोग मखलूक इलाही के लिए खैर बांटते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों तक को खैर अता फरमाता है। बरसों साथ रहने के बावजूद फितरत अपनी असल नहीं बदलती। सफ़र की तकलीफ़ें मुसाफिरों के पर्त खोल देती हैं, मगर बीच मंझदार पर्त खुलना मज़ीद अज़ियतनाक हो जाता है। अगर मरने वालों की 1000 गलतियां भी इनकी किसी एक नेकी से ढांपी जा सकती हैं, तो क्या जीने वालों की एक गलती पर भी नज़र रहमत नहीं की जा सकती? ज़मीर इंसान की अंदरूनी गहराइयों में मौजूद अल्लाह की बहुत धीमी मगर हकीकी आवाज़ है। ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। खुदा किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक़्त में काम आएंगे, और हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए, आमीन। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँघ। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न अमल और इखलाक ही काफ़ी है। मुश्किलों पे गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पे गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोग अपने आप को इंसानी फ़रिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फ़रिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रख। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो रब की खातिर छोड़ी जाती हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अजर है। जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं, इस तरह इंसान की छोटी छोटी बातें इसकी तरबियत और इखलाक की पहचान करवा देती हैं। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, इससे नहीं जिसने हमको पैदा किया है। ज़िना के लिए ना उम्र देखी, ना रंग देखा, ना शक्ल देखी, ना कद देखा, ना दौलत देखी। निकाह के लिए उम्र देखी, रंग देखा, शक्ल देखी, कद देखा, दौलत देखी। हराम आसान कर दिया, हलाल मुश्किल कर दिया। दीन इस्लाम का रास्ता काबिलियत का नहीं, कबूलियत का रास्ता है। यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की तलब नहीं होती, यहाँ बस तड़प वाले कबूल होते। किसी को उदास पाएँ तो कुछ वक्त इसको सुन लें। कभी इंसान को अपनी हालत बताने के लिए एक हमदर्द की ज़रूरत होती है। कोशिश करें ऐसे वक्त में नसीहत से गुरेज करें। रास्ते में से तकलीफ़देह चीज़ का हटाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स राह में जा रहा था, इसने राह में एक शाख देखी कांटों की तो इसको सरका दिया। अल्लाह ताला ने इस नेकी को कबूल किया और इसको बख्श दिया। सुबह अखबार की जगह अगर आप कुरान मजीद के मुताले का मामूल बना लें तो मालूम होगा कि असल काम की खबरें तो कुरान मजीद में हैं। नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में चुनवाता है, फिर जब सांस रुकने लगता है तो शोर मचाता है। एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग से कहा, मैं सुकून चाहता हूँ। बुज़ुर्ग ने फरमाया, इस जुमले में से मैं निकाल दो, ये तकब्बर की अलामत है। चाहता हूँ निकाल दो, ये ख्वाहिश नफ्स की अलामत है। आपके पास सिर्फ सुकून ही रह जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मौत हतमी है, रिज़्क़ तक़सीम हो चुका है, बस इसकी ताक़ीर से तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिर्स से इसे खींच कर नहीं ला सकती और पाक दामनी से वापस नहीं लौटा सकती। और तहम्मुल करना मोमिन को ज़ेब देता है। नमाज कब काम आएगी? फ़जर मरते वक़्त, ज़ोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक़्त, मगरिब हिसाब किताब के वक़्त, इशा पुलसरात पर। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसी सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं आपके अंदर होता है, और वो है आपकी मनफी सोच। नौकरी के दौरान रिश्वत, जुल्म, ज़्यादती और रिटायरमेंट के बाद तस्बीह, सफ़ेद टोपी और मस्जिद की पहली साफ हमारे मुल्क की एक तल्ख़ हकीकत है।
اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ بہت جلد اکتا جانا اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یا اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں برہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کی محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔
جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ رات بستر پر سوچا کرو کس کس کو تکلیف دی، کتنی بد دعائیں لیں، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ پہلے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر دے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو تو صرف رب کی بارگاہ میں رویا اور گڑ گڑایا کرو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔
میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اعتماد کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی خاوند کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوک پیدا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے تو آپ کے ہیں لیکن حقیقت پسندی کی وجہ سے ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں۔ تنقید کے لیے 2 چھٹانگ کی زبان کافی ہوتی ہے، اور برداشت کے لیے ہاتھی جتنا اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان 4 چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا، اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں۔ خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس جا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔
औरत को हमेशा ये उम्मीद होती है कि इसका मर्द खुद को बदल लेगा, लेकिन नहीं बदलता, और मर्द की हमेशा ये सोच होती है कि औरत खुद को कभी नहीं बदलेगी, मगर वो बदल जाती है। कैलेंडर की कुछ तारीखें ज़िंदगी को ही दीवार पर टांग देती हैं। जो आपके बुरे वक्त का साथी नहीं, इस शख्स को आपके अच्छे वक्त में साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। अल्लाह के लिए जीना इंसानों के लिए मरने से बेहतर है, बहुत बेहतर है। अजीब है, इस दुनिया के लोग बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। जब तुम जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। ऐ मेरे रब, हमें इन हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, जो तौबा करते और तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की बात, अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज़्ज़त को इतना महफूज रखता है। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। या अल्लाह, मुझे और मेरे घर को शरीरों के शर से, हासदों के हसद से और हर बुरी नज़र से महफूज रखना। नरम दिल लोग जल्द रो पड़ते हैं, जल्द रूठ जाते हैं, जल्द मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। मकसद ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह, तर्ज़ ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, हमारे दिलों की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। है इब्ने आदम, याद रख तुझे आराम के लिए नहीं, इम्तहान के लिए भेजा गया है। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया है। मज़ार पर सजदा तो दूर की बात है, सिर्फ़ इस नीयत से जाना कि मेरा कोई काम बन जाए, शिर्क अकबर है, क्योंकि कामों को बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह की ज़ात है। या अल्लाह, हम सब के घरों में सुकून और बरकत अता फरमा और हम सब को नागहानी आफात से हमेशा बचा। आमीन सुम्मा आमीन। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे इतना ही खुश रहोगे। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं।